मोहतरम हजरात, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर अशरफी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबियुल मकीनुल अमीनुर रऊफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चार बड़ी इबादतों में दो इबादतों को कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह जमा करके बयान फरमाया है। हज फ़र्ज़ है, कुरान में इसका ज़िक्र अलग है। रोज़ा फ़र्ज़ है, कुरान में इसका ज़िक्र अलग है। लेकिन नमाज और ज़कात का ज़िक्र एक ही जगह पर है। इन दोनों चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने इन दो बड़ी इबादतों को एक दर पे जमा करके बयान फरमा दिया कि वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। ऐ लोगों, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, ज़कात देते रहो। तो नमाज हम ऐसे माहौल में कैसे कायम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबों ने नमाज अपने अपने घरों में कायम कर ली है। वाक़ीमुस्सलात, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबों ने नमाज अपने अपने घरों में कायम कर ली है। और ऐसे माहौल में हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते क्योंकि वायरस फैलने का ख़तरा है। ऐसे माहौल में नमाज जुमा फ़र्ज़ है, लेकिन हम फ़र्ज़ को अदा नहीं कर सकते क्योंकि वायरस फैलने का ख़तरा है। शासन और प्रशासन ने हमें मना किया है, इसलिए हम नमाज जुमा के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते। हाथ मिलाना, मुशाफा करना, ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन हम लोग एक दूसरे से दूरी बना के रखते हैं। और ये ऐलान सिर्फ मोदी और योगी का ऐलान नहीं, अमित शाह का ऐलान नहीं है। ये मोदी और योगी के ऐलान पर हम लोग अपने अपने घरों में कैद नहीं हैं। मैं आपको एक रवायत सुनाता हूँ। बुखारी शरीफ जिल्द सानी की हदीस पाक है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो कबीले साद से 10 औरतें आई थीं। उन औरतों में एक औरत आई थी हलीमा सादिया, जो मेरे सरकार को मक्का शरीफ से अपने घर कबीले साद, जो 70 किलोमीटर की दूरी पर है, कबीले साद में हज़रत हलीमा सादिया हज़रत आमना से मेरे सरकार को लेकर गई दूध पिलाने के लिए। और जब दूध पिलाने की मुद्दत पूरी हो गई, दूध पिलाने का मामला ख़त्म हो गया, टाइम पूरा हो गया, तो हज़रत हलीमा सादिया सरकार को मक्का शरीफ वापस लेकर आई छोड़ने के लिए। और जब मक्का शरीफ आई तो मक्के शरीफ में वबा की बीमारी फैली हुई थी, हैजा की बीमारी फैली हुई थी, एक बहुत ख़तरनाक वायरस फैला हुआ था। सरकार की माँ हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सरकार को पेश कर दिया। इतने में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आ गए। जब हज़रत हलीमा सादिया जाने लगी तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया, हलीमा, हमारे मक्के शहर में वबा की बीमारी फैली हुई है। मेरी तमन्ना है कि मेरे बेटे मोहम्मद को तुम फिर से लेकर जाओ और अपने यहाँ परवरिश दो, अपने यहाँ पालो पोसो। तो सरकार को मक्का शरीफ से 70 किलोमीटर की दूरी पर हलीमा सादिया अपने कबीले साद में फिर से वापस लेकर चली गई। और यही नहीं, ये फरमान हमने आपको बताया, ये शासन प्रशासन का तो अब है, मोदी और योगी जी का ये अब ये ऐलान है। और ये वबा कोई आज पहली मर्तबा नहीं आई है, ये बीमारी कोई आज पहली मर्तबा नहीं आई है। मक्का और मदीना शरीफ भी वबाओं में मुब्तला रहा है, शहर बगदाद भी वबाओं में मुब्तला रहा है, हिंदुस्तान नहीं गैर मुल्क भी वबाओं में मुब्तला रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खुद इरशाद ग्रामी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब वबा आ जाए तो तुम वबा को न देखो बल्कि अपने आप को देखो।
اور اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کہاں پہ ہو۔ اگر مکان کے اندر وبا ہے تم باہر ہو تو باہر رہو، اور اگر مکان کے باہر وبا ہے تم مکان کے اندر ہو تو مکان کے اندر رہو۔ قسم خدا کی یہ جو اعلان آج مودی، یوگی، جتنے بھی ملک کے لوگ کرتے ہیں، یہ اعلان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر دیا تھا۔ مذہب اسلام کے ہی اعلان کو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان پہلے کیا تھا وہی اعلان یہ لوگ آج کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ، یہ وائرس جو پھیلا، یہ بیماری جو پھیلی، یہ خدا کا عذاب ہے، عذاب الہی ہے۔ کہیں کہیں لوگوں کو پریشان کیا گیا، غریبوں کا دل جلایا گیا، مظلوموں پر ظلم کیا گیا، بہت سے ملکوں میں ظلم ہوا ہے غریبوں پر۔ لیکن اب دیکھیں اس کا علاج ڈاکٹر نے کیا کیا کہ آپ روزانہ بار بار کلّا کریں، بار بار اپنے ہاتھ کو دھو لیں، بار بار ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھائیں، بار بار آپ اپنے چہرے کو دھلیں۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ ایمان والو، جب نماز کا ارادہ کرو تو پہلے چہرے کو دھو ڈالو، پھر اپنے ہاتھ کو دھو ڈالو، پھر مسا کر ڈالو، پھر اپنے پیر کو دھو ڈالو۔ لیکن آؤ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ 3 مرتبہ کلّا کرنا نبی کونین کی سنت ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب جب نماز کا ارادہ کرو، نماز پڑھو تو 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھلو۔ اور مسلمان دن بھر میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو 5 مرتبہ ہاتھ پیر دھلتا ہے، منہ دھلتا ہے۔ قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پر۔ آج پوری دنیا نے اسی قانون کو نافذ قرار دے دیا، پوری دنیا میں یہی قانون لگا دیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ ایک دوسرے سے ملتے نہیں، ایک دوسرے سے مشافہ نہیں کرتے۔ نماز جمعہ فرض ہے، جماعت کرنا فرض ہے نماز جمعہ میں، لیکن ہم لوگ کرتے نہیں، اس لیے کہ شاشن اور پرشاشن نے منع کیا۔ اور پھر میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے کہ جس شہر میں وبا پھیلی ہو اس شہر میں مت جاؤ، جس گاؤں میں وبا کی بیماری ہو اس گاؤں میں مت جاؤ، ایک دوسرے سے دوری بنا کے رکھو۔ یہ میرے آقا کا بھی فرمان ہے۔ اب واقیم الصلاۃ، الحمدللہ ہم سبوں نے نماز اپنے اپنے گھروں میں قائم کر لی۔ اب معاملہ پھنس گیا زکوٰۃ کا۔ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ہم اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ ہم اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے۔ آخر ہم زکوٰۃ دیں کس کو؟ ہم اپنے محلے سے دوسرے محلے میں جا نہیں سکتے، ہم اپنے شہر سے دوسرے شہر میں جا نہیں سکتے، ہم اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جا نہیں سکتے، ہم اپنے ضلع سے دوسرے ضلع میں جا نہیں سکتے، تو ہم زکوٰۃ کس کو دیں؟ نہیں۔ اب آپ دیکھیں کچھ لوگوں نے سوچا کہ زکوٰۃ صرف اور صرف رمضان شریف میں نکلتی ہے۔ نہیں مسلمانوں، زکوٰۃ کا پیسہ آپ نکالو، جو لوگ مالدار ہیں وہ اپنے پیسے کو نکالیں، اور نکالنے کے بعد اس وقت اگر سب سے زیادہ تمہاری زکوٰۃ کا کوئی مستحق ہے، زکوٰۃ کا کوئی لائق ہے تو آپ کا پڑوسی ہے۔ نہ آپ کا کوئی مدرسہ ہے، اس وقت آپ کسی مدرسے میں نہیں جا سکتے دینے کے لیے، آپ کسی دوسرے شہر نہیں جا سکتے، اپنے ٹاؤن ایریے میں نہیں جا سکتے، آپ اپنے قصبے ضلع ادر جگہ نہیں جا سکتے، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کو نکال کے اپنے پڑوسی کو دے دیں۔ اب چاہے آپ کا پڑوسی 2 آدمی ہو تو پوری زکوٰۃ آپ اپنے 2 پڑوسی کو دے دیں، اگر 10 آدمی ہو تو 10 کو دے دیں۔ اور خدا کی قسم ہم نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا اس وقت پریشانی میں مبتلا ہیں کہ جن کے گھر کے اندر کھانا پانی ہی نہیں ہے، چاول اور دال کی بہت پریشانی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ہمارے کچھ لوگوں کا دینے کا عالم یہ ہے کہ جب وہ ایک کیلا کسی کو دیتے ہیں تو کیلے کو 4 لوگ پکڑتے ہیں، ایک کیلے کو، اور دیتے ہیں جس آدمی کو اس کے ساتھ سیلفی لیتے ہیں، مطلب اس کی بے عزتی کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسی ذلیل حرکتوں سے۔ اور جو خوددار آدمی ہے وہ تم سے لیتا نہیں، اسی لیے وہ بھوکا مر جانا پسند کرتا ہے۔ خدا کی قسم جو لوگ سبزی بیچتے ہیں، جس ریٹ لاتے ہیں، جو لوگ غریب پریشان مزدور ہیں مجبور ہیں، انہیں اسی ریٹ میں دے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قیامت تک بھوکا نہیں سلائے گا۔ اور بلکہ ہو سکے اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کو لگتا ہے یہ غریب ہے، بے سہارا بیچارہ پریشان ہے، تو آپ انہیں سبزی فری میں دے دیں، اور جتنے ریٹ سے لائے ہیں اس سے 1-2 روپے بڑھا کے آپ نفع لیں، کیونکہ اس وقت کوئی مزدور کام کرنے کے لیے جا نہیں رہا ہے، اور جو لوگ سبزی بیچ رہے ہیں ان کی تو روزی چل ہی رہی ہے۔ تو کم سے کم اللہ کے واسطے
آپ لوگ اتنا نفع مت لیں کہ آپ کے بدن میں اللہ تعالیٰ بیماری عطا فرما دے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے زکوٰۃ کے پیسے کو نکال کر کے اپنے پڑوس کے جو غریب مستحق لوگ ہیں، جو بالکل ایک دم لاچار بے بس پریشان لوگ ہیں، ان کو آپ اپنی اپنی زکوٰتوں کو دے دیں، ان کو آپ اپنے اپنے پیسوں کو دیں۔ خدا کی قسم، جب آپ ان پیسوں کو دیں گے اور پیسہ جب آپ کسی کی مدد کرنے لگے تو مدد میں مسلمان نہیں دیکھنا ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی ہندو ہے تو اسے بھی اتنے پیسے دینے ہیں، اگر آپ کا پڑوسی سکھ ہے تو اسے بھی آپ کو اتنا ہی دینا ہے، اگر آپ کا پڑوسی عیسائی ہے تو آپ کو اتنے ہی پیسے اسے بھی دینا ہے نا۔ اس کی مدد کریے، اس کے سکھ دکھ کا خیال کریے۔ اور پھر میرے آقا کا خود فرمان ہے، اگر مسلمان کا پڑوسی بھوکا سو جائے تو مسلمان کا کھانا پانی حرام ہو جاتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں، جو شخص اپنے پڑوس کے لوگوں کو دکھ دیتا ہے، ستاتا ہے، وہ میری جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو میری گزارش ہے، یہ لاک ڈاؤن ہے اور رمضان شریف کا مہینہ قریب آ رہا ہے، آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز تراویح کا انتظام کریں، نماز تراویح گھر میں پڑھیں، افطاری گھر میں کریں، اور جو لوگ افطار پارٹی مسجدوں میں ادھر ادھر اپنے گھروں میں کرایا کرتے تھے، وہ افطاری نہ کرا کر غریب بھوکے بے سہارا لوگوں کو ان پیسوں کو دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے دگنا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔